اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مرد اور عورت کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ کبھی ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو 20 ایسی باتیں بتائیں گے جسے ایک عورت اگر اپنی زندگی میں ڈھال لیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی جنت بن جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو نیک بیوی مل گئی تو سمجھو اس کو اس دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ اللہ نے شوہر کو عورت پر حاکم بنایا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے سکون بنایا۔ حضور پاک نے فرمایا، اگر ہماری شریعت میں انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اللہ نے عورتوں کو سکون بنایا، مگر آج کم علمی اور مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے سبب ایک عورت اپنے شوہر کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ سکون بے سکونی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اگر عورتیں ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں چین ہی چین اور سکون ہی سکون ہوگا۔ چونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے ہم اس کو 3 حصے میں بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، عورت جب اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھے تو اپنے اوپر یہ ضروری سمجھے کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے شوہر کی بات ماننی ہے، ہمیں اس کے اشاروں پر چلنی ہے۔ اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہو یا رات بھر مجھے پنکھا جھیلتی رہو، تو عورت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اور صبر کر کے اس حکم پر عمل کرے، اور کسی وقت کسی حال میں شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 2، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے کہ اس کے شوہر کو کون سی باتیں پسند ہیں اور کون سی باتیں ناپسند ہیں، کن باتوں سے اسے خوشی ملتی ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے، یہاں تک کہ اوڑھنے اور بات چیت میں اسے کیا پسند ہے، اچھی طرح اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے۔ اس کے بعد عورت پر لازم ہے کہ وہ ہر کام اپنے شوہر کے مزاج کے مطابق کرے، خواہ شوہر کا طریقہ صحیح ہو یا غلط، عورت کو پسند ہو یا ناپسند، لیکن شوہر کی پسند کے لیے عورت وہی کام کرے جو شوہر کے مزاج کے مطابق ہو۔ نمبر 3، عورت پر لازم و ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی حال میں اپنے شوہر کی برائی اس کے منہ پر یا اس کے پیچھے میں نہ کرے، نہ کبھی غصے میں شوہر کے سامنے چلائے۔ اگر شوہر کوئی بات بول دے تو ہرگز اس کی باتوں کا الٹا سیدھا جواب نہ دے، نہ کبھی کسی بات پر شوہر کو طعنہ مارے، نہ شوہر کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان اور گھر کو حقیر سمجھے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اگر شوہر کا دل دکھ گیا تو شوہر کو دھیرے دھیرے بیوی سے نفرت ہونے لگے گی، جس کا نتیجہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کبھی تو میاں بیوی کے درمیان زبردست بگاڑ پیدا ہونے کی صورت میں نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر نوبت طلاق تک نہ بھی پہنچے لیکن سسرال میں رہنا عورت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میکہ میں رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ سسرال اور میکے والوں میں بھی اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، عورت میکہ میں رہ کر اپنے بھائی اور گھر والوں پر بوجھ بن جاتی ہے، اس طرح میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ نمبر 4، عورت کو چاہیے کہ شوہر کی حیثیت کے مطابق اس سے خرچ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اسی پر صبر اور شکر کر کے اپنا گھر سمجھ کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ عورت کو کوئی چیز پسند آ جائے اور شوہر کی مالی حالت ٹھیک نہ ہو تو ہرگز اس کی فرمائش نہ کرے، اور اس کے نہ ملنے پر شکوہ شکایت بھی نہ کرے، نہ غصہ کرے، نہ طعنہ مارے، نہ افسوس کرے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت کبھی فرمائش ہی نہ کرے۔
کہ بار بار کی فرمائشوں کی وجہ سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں کم ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر خود کہے کہ میں تیرے لیے کوئی چیز لاؤں تو شوہر کی حیثیت کے مطابق اپنی پسند کی چیز طلب کرے۔ جب شوہر کوئی چیز لائے تو عورت کو پسند آئے یا نہ آئے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرے، اس سے شوہر کا دل خوش ہو جائے گا۔ نمبر 5، عورت کو چاہیے کہ کبھی شوہر کی صورت اور سیرت پر طعنہ نہ مارے اور کبھی بھی ایسی جلی کٹی باتیں نہ کہے کہ ہائے اللہ، میں کبھی بھی اس گھر میں سکھی نہیں رہی، میری تو ساری عمر مصیبت میں ہی گزری، میں نے اس گھر میں دکھ کے سوا دیکھا ہی کیا، میرے ماں باپ نے تو مجھے بھاڑ میں جھونک دیا، میری شادی اس گھر میں کر دی، کبھی مجھے آرام اور سکون نہیں ملا۔ اس قسم کے طعنوں سے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچے گی اور اس طرح میاں بیوی کی خوشگوار ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مگر عورتوں کی آج یہ فطرت اور عادت بن گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت یعنی زیادہ دیکھا، اور اس کی وجہ عورتوں کی 2 بری عادتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورتیں دوسروں پر لعن طعن کرتی رہتی ہیں، اور دوسری عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ زندگی بھر بھلائی کرو، مگر ایک ذرا سی کمی کسی چیز میں ہو جائے تو یہ کہیں گی میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کا اگلا پارٹ بھی آپ ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخر میں اپنے دوستوں، احباب، خویش و اقارب کا خیال رکھیں۔ پھر ہماری ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔